ہر انسان کی زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل یا کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. اس پریشانی کو ذہانت میں اضافے کے لیے استعمال کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے اپنے ذہن میں اپنی کوئی نہ کوئی پریشانی لے آئیے. بیٹھے بیٹھے آ گئی ہوگی، میرے کہے بغیر بھی آپ سب کے ذہن میں آ گئی ہوگی. اس پریشانی کو آپ نے اپنی ذہانت میں اضافے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور آپ ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی نہایت خوبصورت ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو اپنے مستقبل میں پیش آنے والے کسی بھی پریشان کن واقعے کے متعلق آپ نے خود سے 3 سوال کرنے ہیں. وہ 3 سوال کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. وہ جو پریشانی ہے نا، اس کے بارے میں یہ سوال کریں، زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں کتنا نقصان مجھے پہنچ سکتا ہے. یقین کریں، ہم جس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اتنی پریشان کن نہیں ہوتی جتنی کہ ہمیں لگ رہی ہوتی ہے. ہم ہر روز کسی نہ کسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اور پریشانی ہماری غلط سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے. اور غلط سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہماری منفی سوچ، جس کے ہم اتنے عادی بن چکے ہیں کہ ہمارے لیے آج اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. آپ کسی سے کہیں کہ مثبت سوچنے کی عادت ڈالو، یا اس کو آپ کوئی طریقہ سکھاتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہے، میں کیا کروں، میرے ذہن میں خود بخود منفی عادت یا منفی سوچ آ جاتی ہے، میں کیا کروں، میں اس سے نکل نہیں پاتی. تو آپ نے اپنے آپ کو مثبت سوچنے کی عادت ڈالنی ہے. درست سوچنے کے لیے کیا کرنا ہے، اسی کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ اپنے اندر اور اپنی اولاد میں جرت اور اعتماد کو پیدا کریں. کس بات کی جرت؟ یہ سوال کرنا بھی اپنے آپ سے بہت جرت کی بات ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، یہ سوال کرنا بھی اپنے آپ سے جرت اور اعتماد سے کریں. مجھے کیا نقصان ہو جائے گا؟ آپ کا ذہن نا فوراً آپ کو نقصان گنوائے گا، پیسوں کا نقصان گنوائے گا، جو بھی مسئلہ ہوگا اس کے حساب سے ہی نقصان گنوائے گا نا. پیسوں کا ہو سکتا ہے، ریلیشن شپ کا ہو سکتا ہے، ہیلتھ کا ہو سکتا ہے، دوستیاں یا تعلقات کے ٹوٹ جانے کا ہو سکتا ہے. تو وہ آپ لکھ ڈالیں ان نقصانات کو. بہت ممکن ہے کہ جب آپ لکھنا شروع کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا اتنی بڑی بات تھی نہیں جتنی کہ مجھے سوچنے میں محسوس ہو رہی تھی. جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا بات تو کچھ بھی نہیں تھی، میں تو خواہ ہی اتنا سوچ رہی تھی. لکھنا شروع میں مشکل لگے گا، لیکن اس کی عادت جب ڈالتے جاؤ گے تو لکھنا آسان ہو جائے گا. یہ شروع میں لکھنا مشکل لگتا ہے. پھر آپ نے دوسرا سوال اپنے آپ سے کیا کرنا ہے، میں اس نقصان کو منظور کر لوں گی. کر سکتے ہیں اپنے آپ سے یہ بات کہ میں اس نقصان کو منظور کر لوں گی. پتہ ہے جب نقصان کو منظور کر لیتے ہیں نا، تو وہ نقصان کی جو انٹینسٹی ہے وہ خود بخود کم ہو جاتی ہے. نقصان کب زیادہ نقصان دیتا ہے؟ جب ہم ریزسٹ کرتے ہیں، جب ہم حالات کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، میں اس کو قبول نہیں کر سکتی، نہیں میں اپنی زندگی میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی کہ میرے ساتھ یہ ہو کیسے گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا. کیا اللہ تعالیٰ کو میں پسند نہیں تھی؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ تعالیٰ کو مجھ سے دشمنی تھی؟ نعوذ باللہ. جب ہم اپنے آپ سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں نا، ریزسٹ کرتے ہیں، تو وہ نقصان ہمیں زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. تو اپنے آپ سے ہمیشہ یہ کہیں کہ میں اس نقصان کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. اچھا، کیوں ایکسیپٹ کرتی ہوں؟ جس کو دین کی سمجھ ہوگی وہ یہ کہے گا کیونکہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ نقصان آپ کے لیے ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کا دل اس کے اوپر ٹھہر جاتا ہے. تیسرا، اب خود سے سوال کریں کہ اس نقصان سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر آپ نے سنجیدگی سے پہلے 2 مرحلے طے کر لیے تو تیسرا مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا. سکون سے سوچیں کہ اس نقصان سے بچنے یا کم کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا ذہن غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے. اگر ہم اس کو درست سوال دیں گے تو وہ ہمیں درست جواب دے گا اور ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ذہن شروع میں جواب دینے سے قاصر ہو، لیکن آہستہ آہستہ جواب دے گا، اور یہ جوابات آپ کو کامیابی کی جانب لے کر جائیں گے. اور جیسے جیسے آپ درست انداز میں سوچیں گے، اپنے مسائل کو حل کرتے چلے جائیں گے.